نظر نہیں آتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں ڈاکٹر مظہر وارث۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں اور آسانیاں عطا فرمائے۔ آج ہم شروع کریں گے ایک نیا موضوع، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے 23ویں وزیر اعظم منتخب ہو چکے ہیں، اور انہوں نے اپنا اوتھ بھی لے لیا ہے۔ اس حوالے سے دیکھیں گے کہ ان کا جو ذائقہ حلف ہے وہ کس چیز کی طرف انڈیکیشن کرتا ہے، اور ماضی میں بھی جو عمران خان صاحب کے ذائقہ اوتھ سے پریڈکشنز کی گئی تھی، جس کے اندر یہ میں نے کہا تھا کہ ان کا دور اقتدار مختصر ہوگا اور اتحادی انہیں چھوڑ دیں گے اور اپنے وعدے پورے کرتے نظر نہیں آتے ہیں، اور ان کے لیے کوئی بہت اچھا وہ ہاراسکوپ نہیں تھا۔ ویڈیو آپ دیکھ سکیں گے۔ اور اب کیونکہ انہوں نے اپنا اوتھ لے لیا ہے، اور ان کے جو ذائقہ حلف ہے اس کے اندر کیا چیزیں نظر آتی ہیں، اور جو چیزیں یہ سوچ کر آئے ہیں اس حوالے سے کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ان کا جو لگن ہے، اسینڈنٹ ہے، وہ ان کا اسکارپیو ہے، برج اقرب، اور ان کے اسینڈنٹ کے اندر کیتو، اور ان کے 7th ہاؤس کے اندر راہو پڑے ہیں۔ اور یہاں پر جو عطارد ہے، عطارد بھی راس کے ساتھ موجود ہے راہو کے ساتھ۔ ان کے 4th ہاؤس کے اندر زحل، مریخ، ان کے 5th ہاؤس کے اندر مشتری اور زہرہ، اور ان کے 6th ہاؤس میں پلانٹ شمس، اور ان کے 10th ہاؤس میں قمر موجود ہے۔ اب ہم دیکھیں گے یہ ذائقہ کتنا پاورفل ہے یا اس کے اندر کیا ویکنس ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو جو راہو اور کیتو ہیں وہ 1st اور 7th ہاؤس کے اندر موجود ہیں، اور ساتھ عطارد بھی موجود ہے۔ راہو کیتو کا 1st اور 7th ہاؤس کے اندر ہونا یہ کوئی بہت اچھی انڈیکیشن نہیں ہوتی، اور اس طرح کے لوگ جن کے ہاراسکوپ میں راہو کیتو 1st اور 7th ہاؤس میں ہے، بہت سارے پرابلمز، اپوزیشنز، انیکسپیکٹڈ ایونٹس ان کی لائف میں ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں شہباز شریف صاحب کے ذائقہ اوتھ کے اندر یہ راہو اور کیتو اور ساتھ عطارد بھی موجود ہے ان کے 7th ہاؤس میں، تو یہ کوئی بہت اچھا اس کی انڈیکیشن نہیں ہو رہی، یعنی کہ بہت سارے ایسے فیصلے جو وہ نہیں کرنا چاہتے وہ ان کو کرنا پڑیں گے، انیکسپیکٹڈ پرابلمز ان کو کریٹ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، اور چیزیں ان کے کنٹرول سے باہر ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ یہ کسی بھی طریقے سے جو بھی چیز آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے اپوزٹ اس کے رزلٹ جنریٹ ہوں گے، اس کی انڈیکیشن ہو رہی ہے۔ دوسرا امپورٹنٹ چیز کہ اسینڈنٹ لارڈ جو ہے مریخ، یہ ان کے 4th ہاؤس میں پڑا ہے، اور ساتھ یہاں پر زحل بھی موجود ہے۔ یہ ایک نیگیٹو سائن ہے، کیونکہ مریخ اور زحل کا قران کوئی بہت پازیٹیو چیز نہیں ہے، اور ان کے 4th ہاؤس کے اندر موجود ہے، اور 4th ہاؤس سے یہ ان کے 10th ہاؤس کو بھی اسپیکٹ کر رہا ہے۔ یہاں پر زحل اور مریخ ایک نیگیٹو انڈیکیشن، اور اس کے ساتھ زحل کا جو ہے وہ ان کے 10ویں گھر کو دیکھنا، مریخ بھی ساتھ موجود ہے، اور 4th ہاؤس منڈین ایسٹرالوجی میں اپوزیشن کا بھی مانا گیا ہے۔ تو اپوزیشن بہت زیادہ ان کو پرابلم کریٹ کرے گی ان کے لیے، جو کہ اب عمران خان صاحب ان کے لیے پرابلم کریٹ کریں گے، اور ان کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ ان چیزوں کو اوور کم کر سکیں۔ 10ویں گھر کا لارڈ ان کی جو گورنمنٹ ہے اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو 5th ہاؤس کا لارڈ جو ہے وہ سن ان کے 6th ہاؤس میں موجود ہے۔ 6th ہاؤس میں سن کا آنا بہت اچھی ایکسٹرا آرڈنری پوزیشن نہیں مانا گیا، ان کے لیے بہت مشکل ہوگا گورنمنٹ کو رن کرنا، معاملات کو لے کر چلنا، ایگزیکٹو ڈیسیجن لینا، اس طرح کی چیزیں ان کے لیے نظر آ رہی ہیں، اور ساتھ ہی لیٹیگیشنز کا بھی ان کو پرابلم فیس کرنا پڑے گا، اور اس حوالے سے ان کے لیے کوئی بہت سوٹیبل شمس کی پوزیشن نظر نہیں آتی۔ لیکن ایک اچھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ قمر جو ہے ان کے 9th ہاؤس کا لارڈ ان کے 10ویں گھر میں ہے، لیکن 10ویں گھر کا لارڈ جو ہے وہ 6th ہاؤس میں ہے، اور 4th ہاؤس کا لارڈ جو ہے وہ ان کے قمر کو اسپیکٹ بھی کر رہا ہے۔ ایک پازیٹیو چیز ہے جو جوپیٹر ہے 2nd اور 5th ہاؤس کا لارڈ، یہ ان کے 5th ہاؤس میں موجود ہے۔ 5th ہاؤس کے اندر ساتھ وینس بھی ہے، لیکن وینس ان کے 12th اور 7th کا کمبائنڈ لارڈ ہے، تو یہاں پر فائنینشیل اسٹیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا سا امپروو کریں گے، لیکن اگر اوور آل ذائقہ دیکھیں تو کوئی بہت اچھا ذائقہ نظر نہیں آتا ذائقہ اور
یعنی ان کو اپوزیشن بہت زیادہ فیس کرنی پڑے گی، اور جو کو ریلیشن بنا ہوا ہے، جو اپوزیشن متحدہ اپوزیشن ہے، وہ بھی اختلافات کا شکار ہوگا۔ اس طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہیں، کیونکہ ان کے 11th ہاؤس کا لارڈ اور ان کے 8 ہاؤس کا لارڈ، یہ کمبائنڈ جو ہے وہ مرکری، وہ راس یعنی راہو کے ساتھ کنجیکٹ ہے 7th ہاؤس پہ، اور وہاں پر یہ ایک دوسرے کو اسپیکٹ کر رہے ہیں، اور شمس بھی ان کا کوئی بہت اچھی پوزیشن میں نہیں ہے، 6 ہاؤس میں ہے۔ یہاں پر کوئی لیگل پرابلم نظر آتی ہے ان کے عہدے کے حوالے سے، لیگلی ان کو فیس کرنا پڑ سکتی ہے۔ اور زحل اور مریخ ان کے 4th ہاؤس میں ہے، یہ کوئی اچھی پوزیشن نہیں ہے، ان کے 10ویں گھر کو اسپیکٹ کر رہے ہیں۔ یہاں پر بہت سخت اپوزیشن، ان کے لیے پرابلمس، بہت سے مسائل، یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ لیکن ذائچے کے اندر 2 چیزیں پازیٹیو ہیں۔ 9th ہاؤس کا لارڈ 10ویں گھر میں ایک راج یوگ ہے، ایک اچھا ہے، لیکن یہاں پر بھی زحل اور مریخ اس کو اسپیکٹ کر رہے ہیں، تو اس کی جو پازیٹیوٹی ہے اس کو کم کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر جوپیٹر کی بات کریں، جوپیٹر ان کے 2nd اور 5th ہاؤس کا لارڈ ہے، تو یہ وہ اپنے گھر میں ہے۔ یہاں پر ایک پازیٹیو چیز نظر آتی ہے ان کے کہ فائنینشلی یہ اس چیز کو گروتھ، اس کی اس میں تھوڑی سی گروتھ ہوگی، لیکن کوئی بہت اچھا جو ہے یہ ہاروسکوپ نظر نہیں آتا۔ باقی ان کا اگر ہم دیکھیں اسینڈنٹ ان کا جو ہے فکس سائن ہے، ان کے 10th جو سائن ہے وہ بھی فکس سائن ہے، اور ان کا جو 4th ہاؤس ہے جس میں ان کا اسینڈنٹ لارڈ ہے وہ بھی فکس سائن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی کوشش ہوگی کہ اس گورنمنٹ کو جو ہے یہ 2022 کمپلیٹ کریں اور 2023 کے شروع کے اندر جا کے یہ الیکشن کی طرف جائیں۔ تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جو چیزیں تھیں وہ ذائچہ حلف سے ان کے لیے مجھے مشکلات نظر آ رہی ہیں، اور عمران خان ان کے لیے بہت سارے مسائل پیدا کریں گے۔ گورنمنٹ فنکشنز کرنے میں ان کو بہت زیادہ پرابلم ہوں گی، ان کے لیے بہت سے مسائل نظر آتے ہیں، لیگل کمپلیکیشن نظر آ رہی ہیں، ان کے عہدے کے حوالے سے پرابلمز ان کو، اور جو کمبائنڈ اس وقت متحدہ اپوزیشن ہے ان کو متحد رکھنا بہت مشکل ہوگا۔ ان میں سے بھی کچھ لوگ ان کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک علم نجوم کے حوالے سے انالیسس تھا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔